قومی اسمبلی کا اجلاس بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے پورا ایوان یک زبان۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے مودی کے مکر کو دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا۔ خطاب کرتے ہوئے کہا، پاکستان کا دامن صاف شفاف تحقیقات کی پیشکش پر قائم ہے۔ بھارت کو سفارتی سطح پر جو مارا ماری اس کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ دشمن نہیں جانتا اس نے کس قوم کو للکارا ہے۔ ہمارا دشمن مکار بھی ہے اور بے وقوف بھی ہے۔ کشمیر پاکستان کی شارگ ہے، مرتے دم تک حمایت جاری رکھیں گے۔ ادھر وفاقی وزیر امیر مقام کا کہنا تھا کہ پاکستان بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے گا۔ مودی کے مائنڈ سیٹ نے آج تک پاکستان کو تسلیم نہیں کیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدے کی معطلی کو انسانیت کے خلاف جرم قرار دیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا، سندھ طاس معاہدے کی معطلی انسانیت کے خلاف جرم ہے۔ پاکستان دہشت گردی برآمد نہیں کر رہا بلکہ خود دہشت گردی کا شکار ہے۔ بھارتی حکومت غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ پاکستانی قوم نے ڈر کر جینا نہیں سیکھا۔ بھارتی حکومت غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہی ہے اور پاکستان کو اپنی داخلی ناکامیوں کا ذمہ دار ٹھہرا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ مذاکرات چاہتا ہے یا تباہی کا راستہ۔ جنگ کسی کے بھی مفاد میں نہیں ہے۔ بھارت کی خارجہ پالیسی کو دہشت گردی سے جوڑنا خطرناک عمل ہے۔ نئی دہلی کے ہاتھ مقبوضہ کشمیر کے مظلوم عوام کے خون سے رنگے ہوئے ہیں اور پاکستان کو اس کے امن کے جذبے کی سزا دی جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی رہنما بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ بھارت نے کوئی مس ایڈونچر کیا تو پاکستان سخت ترین جواب دے گا۔ پاکستان میں کئی جنگیں ہوئیں لیکن انڈس واٹر ٹریٹی کے خلاف کچھ نہیں ہوا۔ اس دفعہ پہلی بار مودی نے معاہدہ ختم کیا۔ پاکستان اس معاملے کو عالمی عدالت انصاف میں لے جائے گا۔ مودی کی انڈیا اور عام سیکولر انڈیا میں فرق ہے۔ مودی کا انڈیا مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے قتل عام پر خوش ہے۔ ایم کیو ایم کے رکن اسمبلی فاروق ستار نے خطاب میں کہا کہ مودی کا بیانیہ زمین بوس ہو رہا ہے۔ دنیا اب جاگ رہی ہے۔ بھارت کا اپنا انٹیلیجنس ناکام ہے۔ اب تک کوئی سراغ، کوئی ثبوت نہیں مل سکا۔ صرف پاکستان فوبیا ہے جو مودی کے سر پر سوار ہے۔ اعجاز الحق بولے، جب بھی مشکل وقت آتا ہے قوم اختلافات بھلا کر متحد ہو جاتی ہے۔ جو بات عمر ایوب خان نے کی اس پر اتفاق کرتا ہوں۔ حکومت تھوڑی سی ایوان پر توجہ دے۔ پاکستان نے پہلگام واقعے پر بھارتی الزامات کو سختی سے مسترد کر دیا۔ دنیا جان لے، پاکستان کا پہلگام واقعے سے کوئی تعلق نہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کی نیوز کانفرنس، کہا، دنیا اس واقعے کی صاف شفاف تحقیقات کرے۔ پاکستان مکمل تعاون کرے گا۔ پاکستان اپنی سالمیت اور دفاع کے لیے مکمل تیار ہے۔ بھارت نے یک طرفہ طور پر ورلڈ بینک کے توسط سے طے پانے والے سندھ طاس معاہدے کو ختم کیا۔ پانی زندگی ہے، جنگوں میں استعمال ہونے والا ہتھیار نہیں۔ ماضی میں لڑی جانے والی جنگوں کے دوران بھی دریاؤں کا پانی نہیں روکا گیا۔ مسئلہ کشمیر کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ کشمیر پاکستان اور بھارت کے درمیان بنیادی مسئلہ ہے۔ بھارت کے حالیہ اقدامات پر تشدد تحفظات ہیں۔ دنیا خطے میں امن کے قیام کے لیے کردار ادا کرے۔ پاکستان کی درخواست پر نیو یارک میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس۔ پاک بھارت کشیدگی پر غور کیا گیا۔ سلامتی کونسل کے 15 ارکان اجلاس میں شریک ہوئے۔ اجلاس میں بھارت کے اشتعال انگیز بیانات کا جائزہ لیا گیا۔ بھارت کے امن کو خطرے میں ڈالنے والے اقدامات سے آگاہ کیا گیا۔ عاصم افتخار نے سندھ طاس معاہدہ معطل کرنے کے بھارتی اقدام پر دنیا کو بریفنگ دی۔ پاکستانی مشن نے اہم موقع کے لیے بھرپور تیاری کی۔ پاکستان نے پہلگام واقعے کی شفاف، آزاد اور بین الاقوامی تحقیقات کی پیشکش سے بھی سلامتی کونسل کو آگاہ کیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے پاکستان اور بھارت کے درمیان ثالثی کی پیشکش کر دی۔ انتونیو گوتریس نے پاک بھارت کشیدگی پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاک بھارت کشیدگی اس وقت بلندی پر ہے۔ دونوں ممالک کا اقوام امن مشن میں اہم کردار رہا ہے۔ مجھے پہلگام واقعے کے بعد بھارتی جذبات کا احساس ہے۔ شہریوں کو نشانہ بنانا ناقابل قبول ہے۔ پہلگام واقعے کے کرداروں کو قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے۔ دونوں ممالک تحمل کا مظاہرہ کریں۔ پاک بھارت کو فوجی تصادم سے گریز کرنا چاہیے۔ اقوام متحدہ ہر ایسے اقدام کی حمایت کے لیے تیار ہے جو کشیدگی میں کمی، سفارتکاری اور امن کے لیے تجدید عہد کو فروغ دیتا ہے۔ بھارت کا پہلگام فالس فلیگ میں ناکامی کے بعد بلوچستان میں بڑی دہشت گردی کا منصوبہ بے نقاب ہو گیا۔ انٹیلیجنس ذرائع کے مطابق بھارت کی خفیہ ایجنسی را نے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں اپنی پراکسیز کو سرگرم کر دیا۔ را نے گوادر، کوئٹہ اور خیزدار میں دہشت گردی کا منصوبہ بنایا ہے۔ را نے بی ایل اے، فتنہ الخارج اور غیر قانونی افغانیوں کو ان شہروں میں دہشت گردی کی ہدایات دی ہیں۔ را نے کارروائیوں کے لیے دہشت گردوں کو افغانستان سے بھی متعلقہ علاقوں میں بھجوا دیا۔ چند خودکش بمباروں کو متعلقہ علاقوں کی ریکی کروائی گئی۔ خودکش بمبار دہشت گردی کی کارروائی میں گاڑی یا موٹر سائیکل کا استعمال کر سکتے ہیں۔
इंटेलिजेंस जराये ने कहा है कि भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी के मजमूम मंसूबे नाकाम बनाने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे मुतहर्रिक हैं। भारत की जानिब से 24 घंटे पानी बंद रखने के बाद दरियाए चनाब में अचानक पानी छोड़ दिया गया। हेडमराला के मुकाम पर पानी की सतह में तेजी से इजाफा देखने में आया है। चंद घंटे कबल खुश्क नजर आने वाला दरिया अब 28,000 क्यूसेक तक भर चुका है। महकमा आबपाशी के मुताबिक भारत की जानिब से पानी का अचानक अखराज खतरनाक सूरत हाल पैदा कर सकता है। आज रात पानी की सतह मजीद बुलंद होने का खदशा है। मुकामी इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। माहिरीन के मुताबिक इस तरह का गैर मुतवक्का इकदाम न सिर्फ सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी के जुमरे में आता है, दूसरी जानब इरसा ने भी दरियाए चनाब की सूरत हाल पर कड़ी नजर रखने और पानी की आमदो अखराज के डेटा को मुसलसल मॉनिटर करने का फैसला किया है ताकि मुमकिन खतरात से बर वक्त निपटा जा सके। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों का एतराफ किया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद सूरत हाल में जनरल आसिम मुनीर के किरदार की तारीफ की। आर्मी चीफ की तारीफ में अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने मजमून शाया किया। अमरीकी अखबार ने शाया करदा मजमून में लिखा कि हालिया पाक भारत कशीदा सूरत हाल में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर खुलकर सामने आए हैं। कशीदा माहौल में पाकिस्तान का बयानिया तश्कील देने में जनरल आसिम मुनीर का अहम किरदार है। भारत के हवाले से पाकिस्तानी आर्मी चीफ का लहजा और मौक़िफ़ सख्त और दो टोक है। फौजी मश्क के दौरान एक टैंक के ऊपर खड़े होकर आर्मी चीफ ने खिताब किया। उन्होंने कहा, भारत की किसी भी फौजी मुहिम जोई का फौरी पुरअज़्म और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारतीय अफवाज की बरी और फिजाई सरगर्मियों पर नजर रखने के लिए पहला लॉन्ग रेंज जमीनी निगरान रेडार AM-350S तैयार कर लिया गया। NRTC और ब्लू सर्ज के इश्तराक से तैयार बेहतरीन दिफाई हथियार 350 किलोमीटर दूर तक दुश्मन पर नजर रखता है। 60,000 फीट बुलंदी उड़ते तैयारे की शनाख्त कर सकता है। 450 किलोमीटर तक दोस्त और दुश्मन तोपों, टैंकों, तैयारों वगैरह की पहचान कर सकता है। रेडार खुसूसी आलात से लेस है जिसे दुश्मन जाम नहीं कर सकता। शदीद धुंध, बारिश और तूफान में भी काम करता है। रेडार पाकिस्तानी साइंसदानों और भारत की 24 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल ज़राई मुईशत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ऐलान जंग तस्वुर की जाएगी। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख की अमेरिकी थिंक टैंक नुमाइंदगान को पाक भारत कशीदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग। पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात के मुतालबे का आयादा किया। पाकिस्तानी सफीर ने कहा है कि भारत ने पहलगाम वाक़े से मुतल्लिक कोई सबूत पाकिस्तान या दुनिया के सामने नहीं रखा। भारत की जंगी जुनून ने इलाकाई अमन को खतरे में डाल दिया है। पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासर मुल्क है। हम इज्जत व वकार के साथ अमन पर यकीन रखते हैं। सिंतास मुआहदे के हवाले से भारत का तर्ज अमल लाकानूनियत पर मबनी है। मकबूजा कश्मीर में पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद जाली मुकाबलों और मावराए अदालत अमवात में इजाफा हो गया। कोलगाम में भारतीय फोर्सेज ने ड्रोन फुटेज जारी की जिसमें मुकामी नौजवान इम्तियाज अहमद को दरिया में कूदते दिखाया गया है। भारतीय मीडिया कश्मीरी नौजवान को दहशतगर्द करार देते हुए वावेला मचा रहा है, जबकि हकीकत उसके बरक्स है। भारतीय काबिज अफवाज कश्मीर में नौजवानों को जाली मुकाबलों में शहीद करके दुनिया को गुमराह कर रही है। भारतीय मीडिया माजी में ऐसी ही जाली खबरें देता रहा है। मोदी हुकूमत आलमी कवानीन को पामाल करते हुए मुसलसल खिलाफ वर्जियों में मसरूफ है। काबिज भारतीय अफवाज ने गैर इंसानी सर्च ऑपरेशन और रात गए घरों पर धावा बोलकर कश्मीरियों को शदीद खौफ व हिरास में मुब्तला कर रखा।